اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الحشر شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، ضروریات، یہ وسائل، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں، جو کہ سورۃ المجادلہ کی آخری آیات، آخری رکوع، آیت نمبر 14 سے لے کر 22 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں اور نہ ہی ان کے ہیں، باوجود علم کے یا باوجود جاننے کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تحقیق کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہے، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے، اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں، یعنی وہاں پر بھی کچھ ان کو قسموں کا فائدہ ہوگا۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، لہذا یہ شیطانی لشکر ہیں، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے یا قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا یا مضبوط کر دیا ہے، اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں،
جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ سے خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہے یا یہ حزب اللہ ہے، آگاہ رہو کہ بے شک یہ اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ منافقین اور وہ لوگ جن سے وہ منافقین محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا، خاص کر منافقین جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں دین کی، اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں، وہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو غضب کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہودی جو ہیں۔ آج ہم اپنا سبق جو ہے سورۃ الحشر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل کے سبق میں ہم نے جو دیکھا کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان، یہ دو گروہ جو ہیں، ان کی کچھ ڈیفینیشن یا ان کے کچھ معاملات جو ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے آئے، اور ان معاملات کو بہت ہی ڈیپلی اینالائز کر کے ان کی بہت ساری جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے میٹرز میں، جیسے کہ کل مختصر تذکرہ ہوا کہ ہماری خواہش، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری رسم و رواج، وہ تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اہل مغرب کی طرح سے یا مشرکوں کی طرح سے کریں، کیونکہ وہاں پر ڈھول ڈمکا اور ناچ گانے اور گلیمر اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم اپنے دل کو چاہتے ہیں کہ ہم وہ اللہ کی یاد میں ہمیشہ جڑا رہے، ہمیشہ وہ اسی کی طرف جھکا رہے اور اللہ کے محبت یا اس کے بھی حقدار ٹھہر جائیں۔ تو یہ دونوں چیزیں یا یہ دونوں محبتیں جو ہے وہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں کسی ایک چیز کے لیے محبت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک انتہائی نفرت بھی ہے۔ دونوں اپوزٹ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اسی طرح ایک دل میں۔ اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے دشمنوں سے محبت، یہ دونوں چیزیں ایک دل میں ایک جمع جو ہے نہیں ہو سکتی مومن کے دل میں۔ اور اس کے علاوہ کل ہم نے یہ جو دیکھا صحابہ کرام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رضی اللہ عنہم جو آیت کا ایک حصہ گزرا، تو اس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ بہت سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہوں نے اس بات کو پوری طرح سے پریکٹیکلی ثابت کر دیا کہ کس طرح سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں ان کی مخالفت کرنے والے لوگ جو ہیں، چاہے وہ ان کے عزیزی بھائی، رشتہ دار، ایون کہ ماں باپ کی کیوں نہ ہو، ان کی وہ شدید مخالفت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ لڑنے اور ان کو قتل کرنے پر بھی آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور پھر دنیا میں ہی اور آخرت میں جو یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو ہم نے یہ بھی پھر دیکھا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ ان کی اتنی عظیم قربانیاں ان صحابہ کرام کی، جس کی وجہ سے ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہا کہتے ہیں۔ اور اس میں وہ سارے کے سارے صحابہ کرام شامل ہیں، جو چاہے اسلام کے دائرے میں شروع میں داخل ہو گئے یا بعد میں کسی بھی وقت داخل ہو گئے، وہ سارے کے سارا صحابہ جو ہیں ان کی عزت تکریم اور ان کی جو ان معاملات میں جو ان کے ساتھ ایک محبت کی نسبت ہے، وہ ہر حال میں سب کے لیے لازمی ہے۔ آج کا سبق جو ہے سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر جو ہے یہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ کے دور میں یہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو مصحف ہے اس کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر جو ہے 59 ہے، لیکن ترتیب نزولی جو ہے اس کے اعتبار سے اس کا نمبر 101 بنتا ہے، 101۔ اس میں 24 آیات ہیں، 24، اور 3 رکوع ہیں، 3 رکوع اور 24 آیات پر مشتمل یہ سورۃ الحشر۔ حشر اسی سورہ مبارکہ میں دوسری آیت میں یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام جو ہے
اس کی پہچان کے لیے الحشر رکھ دیا گیا۔ اور اس کے معنی جو ہیں، یہ عام معنی جو ہم سمجھتے ہیں، عام استعمال بھی کرتے ہیں کہ میدان حشر یا قیامت کی نسبت سے ہم یہ لفظ جو ہے اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا سارے بنی نوع انسان کو، ان کی قبروں سے، ان کی جو بھی جہاں پر بھی وہ ان کو موت آئی ہے، جہاں سے بھی، جہاں جہاں کہیں ہیں، تو وہاں سے ان کو اکٹھا کرے گا اور ایک جگہ پر جمع کر کے وہاں پر ایک میدان حشر۔ تو وہ تو ایک ہم جانتے ہیں قیامت کے اعتبار سے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ملتا جلتا ہے کہ مختلف جگہوں سے، مختلف مقامات پر، مختلف کنڈیشن میں جو لوگ ہیں یا جو چیزیں ہیں، ان کو نکالنا، ان کی ان جگہوں سے نکال کر ان کو ہانک کر کسی ایک طرف لے جانا اور وہاں پر ان کو جمع کرنا، یہ سارا سینیریو جو ہے، یہ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بھی مطلب یہی ہے۔ تو کیونکہ ہم ہمیشہ وہ قیامت کے منظر نامے میں ہی اس کو، اسی تناظر میں اس لفظ کو ہم سمجھتے ہیں، تو اس مفہوم سے وہ ہے۔ لیکن جب ہم یہ دوسری آیت پڑھیں گے تو اس سورہ مبارکہ میں بھی، یا یہاں پر یہ جو حشر، یہ جو ہے لفظ جو ہے، اس کی مناسبت سے ہم مزید تفصیل دیکھیں گے کہ یہ حشر جو ہے یہ کیا واقعہ ہے، ایک واقعہ کیا پس منظر ہے اس میں، جس کو ہم جب آیت نمبر 2 میں جائیں گے تو اس کو مزید دیکھیں گے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں اگر تو اس کے بارے میں بھی مختلف رائے پائی جاتی ہیں، لیکن جو زیادہ جو مطلب مضبوط رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ غزوہ احد جو ہے، جنگ احد جو تھی، اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور جنگ احد جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ 3 ہجری میں ہوئی، اور 3 ہجری کے بعد فوراً ہی ربیع الاول سن 4 ہجری جو ہے، یعنی 4 ہجری کے شروع میں ہی یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو اور اس کے موضوعات کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ایک خاص واقعہ جو ہے وہ اس کا ایک موضوع ہے، بلکہ وہ خاص واقعہ جو ہے وہ ہم تھوڑی سی تمہید ابھی شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے جب بڑھیں گے تو مزید اس کی تفصیل ہمارے سامنے جو آئے گی تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ موضوعات میں پہلے تو ہم دیکھیں کہ پہلے تو یہ واقعہ جو ہے جس کے بارے میں ابھی ہم تمہید کریں گے تو یہ اس کے بارے میں ہے، اور اس واقعہ یا اس جو ایک مارکہ تھا، اس مارکے کے نتیجے میں حاصل ہونے والا جو مال ہے، وہ اس مال کی تقسیم کے بارے میں، وہ مال کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ واضح احکامات ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں جو وہ لوگ جو اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں کچھ کمزور ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی، ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ ہدایات، یا ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ آیات جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے، جو کہ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر بھی کہہ لیں، یا اس سورہ مبارکہ کا شان نزول بھی کہہ لیں، کہ یہ واقعہ جو ہے جو غزوہ احد کے تھوڑی ہی دیر بعد یا ہوا، ایک خاص موقع کے اوپر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور باقی مہاجرین بھی، تو شروع میں کچھ اقدامات جو انہوں نے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سب سے اہم جو اقدامات تھے وہ تھے ارد گرد کے جتنے قبائل ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے وہ یہودی کے یا عیسائی ہیں، مختلف قبائل اور مختلف گروہ اور مختلف جو تنظیمیں کہہ لیں، ان کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، کچھ کنٹریکٹ اور ایگریمنٹ جو ہیں وہ طے پا گئی، کچھ شرائط طے پا گئی کہ نہ وہ مسلمانوں کی مخالفت کریں گے، نہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدامات کا یا کسی سازش کا حصہ بنیں گے، اور نہ ہی مسلمان جو ہیں وہ ایسا کریں گے۔ اور جب کہیں پر کسی کو بھی مدد کی ضرورت پڑے گی اپنی حفاظت کے لیے، چاہے جنگی اعتبار سے ہو یا دوسرے اعتبار سے، تو وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو یہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پا گئی۔ تو وہاں اسی ایگریمنٹ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے، یہودیوں کا یہاں پر خاص کر تذکرہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جس کا ابھی ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں دیکھا کہ ان لوگوں سے منافقین ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یا اللہ تعالیٰ جن سے مغضوب ہو گیا۔ تو یہ جو یہودی ہیں،
ان کے بارے میں ہے، اور یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر اللہ کے دشمن ہیں اور اس کے رسولوں کے دشمن ہیں کہ ہمیشہ سے سب سے زیادہ تاریخ جو ہمیں ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول، یا اللہ اس کے رسولوں کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے کی، وہ انہی یہودیوں کی ملتی ہے۔ اور یہ دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ وہ اس نے کسی رسول کو قتل نہیں ہونے دیا۔ کچھ نبی جو ہیں جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام یا کچھ اور کا بھی ملتا ہے ہمیں تذکرہ کہ ان کو تو گویا ان کی جو قومیں ہیں انہوں نے شہید کر دیا، لیکن کوئی رسول جو ہے وہ شہید نہیں ہوا یا قتل نہیں ہوا۔ لیکن یہ یہودی جو ہیں انہوں نے تو اپنی طرف سے رسول جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، ان کو انہوں نے اپنی طرف سے تو قتل کر ہی دیا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت تھی کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ اور آج بھی ان میں ایک شش و پنج ہے کہ وہ کیا وہ صلیب پر ان کو قتل کر دیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، وہ تو اپنے وہم و گمان میں ابھی تک یا شک و شبے میں ہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو قتل نہیں ہونے دیا بلکہ اوپر اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ واپس آئیں گے، اور اپنی طبی موت جو ہے وہ ان کے اوپر وارد ہوگی۔ تو بہرحال یہودیوں کی طرف یہ ایک اشارتاً بات کہ وہ اس قدر اللہ کی مخالفت میں اس قدر ہے کہ ہمیشہ سے وہ جہاں جہاں پر بھی موقع ملتا ہے وہ اللہ کی مخالفت میں سب سے آگے آگے پیش پیش ہیں۔ اور آج کے زمانے میں بھی، آج کے دور میں بھی اگر ہم نظر دوڑائیں تو یہودی گو کہ وہ تعداد میں بہت کم ہے، لیکن انہوں نے دنیا کے اکثر وسائل کے اوپر مختلف انداز سے قبضہ جمایا ہوا ہے، مختلف انداز سے اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑے دشمن جو ہیں اللہ کے آج بھی وہ یہودی ہی مانے جاتے ہیں، جو ارد گرد اگر آج کا جو سیاسی منظر نامہ ہے پوری دنیا کا، اس کے اوپر اگر نظر دوڑائی تو باہر جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد تین قبیلے یہودیوں کے جو ہیں وہ آباد تھے وہاں پر مدینہ میں۔ ایک تھا بنو قینقاع، دوسرا تھا بنو نذیر، اور تیسرا تھا بنو قریظہ۔ تو یہ تینوں قبیلوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پہ آ گئے کہ نہ ہی وہ مسلمانوں کی مخالفت کریں گے، نہ ہی ان کے خلاف اقدامات میں یا کسی سازش کا حصہ بنیں گے، نہ ہی ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں، اور اگر کسی قوم کسی کے اوپر بھی کوئی چڑھائی کرے گا یا جنگ وغیرہ یہ وہ ہوگا تو پھر وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ لیکن یہ یہودی جو ہیں اپنی وہی پرانی روش جو ہے یا پرانی ان کی خصلت جو ہے وہ اس سے نکل نہ سکے، وہ انہوں نے پھر بھی مختلف انداز میں مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ ان کے چلتے ہی رہے۔ مشرقین کے ساتھ یا دوسرے جو مسلمانوں کے جو دشمن جو قبیلے یا گروہ تھے ان کے ساتھ ان کی ساز باز یا ان کے ساتھ ان کی مطلب پس پردہ ان کے ساتھ ملاقاتیں اور ان کے ساتھ مختلف طرح کی سازشیں جو ہیں وہ بنانے میں پیش بھی رہے، اور ان کو یہ یقین دہانی بھی کراتے رہے کہ تم اگر حملہ کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ڈونٹ وری یہ وہ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ہجرت سے پہلے جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابی، وہ جو ہے وہ ایک سردار وہ یہودیوں کا تھا، اور سردار جو ہے وہ مقرر ہو چکا تھا، یعنی کہ پہلے تو یہ کہہ لیں کہ ایک معاملہ جو ہے وہ ہو چکا تھا مدینہ کی سرداری کا، اور اس کے لیے اس کو چن لیا گیا تھا، اور بس اس کی کہہ لیں کہ تاج پوشی یا آفیشلی اس کو اناؤنس کرنا اور آفیشلی اس کو یہ عہدہ دینا جو وہ ابھی باقی تھا۔ اسی اسنا میں ہجرت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کر کے آئے تو یہ سرداری کا جو رسپانسبلٹی کہنے چاہیے بلکہ وہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ تو اس وجہ سے تو وہ عبداللہ ابن ابی جو ہے ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہوا، لیکن مسلمانوں کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن جو ہے اپنی ہی صفوں کے اندر چھپا ہوا وہی تھا۔ بہرحال ان کی اسی حسرت کی وجہ سے جب پہلا مارکہ ہوا مسلمانوں کا جنگ بدر جو سن 2 ہجری میں ہوا تھا، تو اس کے بعد اس جنگ کے دوران بھی یا اس جنگ سے پہلے یا اس کے بعد بھی جو بنو قینقاع تھا وہ جو ہے وہ تو مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ اقدامات کرتے رہے یا کچھ سازشیں جو کرتے رہے، جن کو جب بے نقاب ہوئی جب سازشیں، تو غزوہ بدر یا جنگ بدر کے بعد
بنو قینقاع کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ان کو مدینہ سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، یا ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا۔ اب بنو قینقاع جو ہے وہ مدینہ بدر ہو گئے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد۔ اس کے بعد چلتے چلتے باقی 2 قبیلے جو ہیں یہودیوں کے، وہ ابھی تک مدینہ میں موجود ہیں، بنی نذیر اور بنی قریظہ جو ہیں، لیکن وہ بھی اسی طرح سے اپنی روش پر برقرار رہے۔ غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد کے فوراً بعد ان کے خلاف بھی اس طرح سے اقدامات ہوئے۔ یہ قبیلہ جو ہے بنی نذیر جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف مختلف طرح کے اقدامات، یا قریش جو ہے جب احد میں پہلے تو فتح حاصل ہوئی، لیکن اسی جنگ میں پھر وہ فتح جو ہے وہ شکست میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن برابر برابر کے معاملات ہو گئے، دونوں طرف سے نقصان ہوا۔ بہرحال مسلمانوں کے جو ایک ظاہری جو قوت تھی، اس کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ یا نیگیٹو امپریشن گیا، جس کی وجہ سے کچھ اسلام مخالفت قوتیں جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے سر اٹھایا کہ یہ تو مسلمان جو ہے ان کو قابو کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہی ہے۔ تو اس طرح سے وہ مختلف سازشیں کرتے رہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے بنو نذیر کے ایک سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی بھی سازش کی، اور ان کو بہانے سے کسی اہم معاملے میں گفت و شنید کی دعوت دے کر ان کو اپنی بستی میں یا اپنے محلے میں یا اپنے علاقے میں بلایا، اور ان کا پلان یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے ساتھ کہیں پر وہ بیٹھیں گے، ان کو بٹھایا جائے گا، اور اوپر سے بڑا پتھر یا چکی کا جو پارٹ ہوتا ہے جس سے وہ چکی جو ہے وہ پیستی ہے گندم وغیرہ، تو اس کا بڑا پتھر جو ہے وہ گرا کر دیوار سے یا اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مقصد کے لیے نکلے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے انفارم کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے اپنے گھر یا واپس اپنے مسکن میں آ گئے، اور اس طرح سے یہ واقعہ جو ہے وہ ہونے سے رہ گیا۔ تو اسی طرح کی ان کی جو خصلتیں تھیں، یا ان کی جو قدورتیں تھیں، یا ان کی جو دشمنیاں تھیں، انہی کے بنیاد پر ان کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ بھی ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کر دی بنی نذیر کے اوپر، ربیع الاول سن 4 ہجری میں، اور اس طرح سے ان کو وہاں سے باہر نکال دیا، باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہی واقعہ جو ہے مزید تفصیل یا مزید کچھ پہلو جو ہے وہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کی مزید تفصیل بھی ہمیں ملے گی۔ اور تیسرا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ جو ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ غزوہ احزاب جب ہوا تھا، جنگ خندق 5 ہجری، تو اس کے بعد پھر اس جنگ کے دوران بھی انہوں نے بنو قریظہ جو ہے انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے، حالت جنگ میں تھے سارے، لیکن اس کے باوجود ایک راستہ جو مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا ہو سکتا تھا وہ بنو قریظہ کے قبیلے سے ہو کر گزرتا تھا، تو لہٰذا بنو قریظہ کے ساتھ کچھ کہنے کے اندر کھاتے کچھ ایگریمنٹ وغیرہ کیے مشرکین نے، جس کی خبر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ بہرحال وہ ناکام اور نامراد تو ہوئے، لیکن غزوہ خندق کے بعد پھر ان کو بھی ان کے خلاف بھی اقدامات کیے، بلکہ ان کو تو ان کے اوپر چڑھائی کر کے یہ حکم دیا گیا کہ ان کے مرد جو ہیں، جو طاقتور جو جنگجو قسم کے جو لوگ ہیں، ان کو تو قتل کر دیا جائے، لیکن باقی جو خواتین اور بچے اور بوڑھے جو ہیں جنہوں نے جنگ کا حصہ نہیں یا اس سکت نہیں رکھتے، تو ان کو غلام بنا لیا جائے۔ تو اس طرح سے ان کو بھی مطلب مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہونا پڑا۔ تو یہ 3 قبیلے جو ہیں، یہ ہمارا پس منظر جو ہے وہ کلیئر ہونا یا یاد دہانی کے طور پر ذکر کیا، کیونکہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو انہی یہودیوں کی روش اور انہی یہودیوں کا کردار جو ہے وہ کس قدر مخالفانہ ہے اللہ کا، جس کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ غضبناک ہوا، اور جس کی وجہ سے ان کو اتنے سخت معاملات دنیا میں بھی اٹھانے پڑے اور آخرت میں بھی یقیناً وہ ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں۔ تو بہرحال بڑھتے ہیں آگے، اسی پس منظر کے ساتھ اس کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں گے، اور جیسے جیسے آگے بڑھیں گے کچھ اور پوائنٹ جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گے تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے، یا یہ بھی سبح، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، جیسے کہ پچھلی سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی تھا کہ تسبیح بیان کی
اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. اور ماضی کا صیغہ اس لیے کہ جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیشہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے ان سب چیزوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، اللہ تعالیٰ کا جو کی پاکی اور بزرگی اور اس کی تمہید جو ہے وہ کی. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ ساری کی ساری موجودات جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی آئی ہیں، آج بھی کر رہی ہیں اور ہمیشہ وہ کرتی رہیں گی. وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ نہایت ہی قوت والا، غالب اور بہت ہی با حکمت ہے، حکمت والا ہے. هو الذی، وہی ہے، وہی اللہ ہے، الذی جس نے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، جس نے نکالا ان لوگوں کو اہل کتاب میں سے جن سب نے کفر کیا، اہل کتاب کے کافر لوگوں کو اس نے نکالا. یہ وہی اللہ ہے جس نے اہل کتاب کے جو کافر لوگ تھے. اب یہاں پر اہل کتاب کے کافر، اہل کتاب تو ہو گئے وہ یہودی اور عیسائی، ان دونوں کو جمع کر کے، لیکن ان میں بھی جو کفر کے پرلے درجے میں یا آخری حدوں کو یا انتہائی مخالفت میں ہے وہ یہودی ہیں. تو یہاں پر لہٰذا یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے ان یہودیوں کو نکالا. کہاں سے نکالا اور کیسے نکالا؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، اول حشر اول میں، یعنی پہلی جلا وطنی یا حشر اول میں، حشر اول میں یا پہلے حشر میں. اب پہلا حشر یہاں پر آ گیا، وہی لفظ جو سورہ مبارکہ کا نام بھی ہے. پہلا حشر کیوں کہا گیا؟ حشر کا معنی تو ہم نے سمجھ لیا کہ مطلب لوگوں کو یا چیزوں کو مختلف جگہوں سے نکال کر ان کو ہانک کر یا گھیر کر کسی طرف کو ہانک دینا یا کسی طرف مطلب بھیج دینا اور جمع کر لینا، یہ سارے مفہوم جو یا سارا سینیریو جو اس میں آتا ہے. لیکن یہاں پر ان یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو نکالا ان کے گھروں سے، لیکن اس کے ساتھ بھی اول، پہلا حشر جو ہے، پہلی دفعہ نکالنا جو ہے، وہ پہلی دفعہ نکالنا کیا ہے، اس کے بارے میں دو تین رائے ہیں، دونوں تین جو وہ ساری کی سارے جو ہیں وہ درست ہو سکتی ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اس موقع پر، یہ جو موقع آگے مزید ڈسکس ہوگا، اس موقع پر پھر ان یہودیوں کے ان گروہ کو، یعنی بنی نذیر کی طرف یہ اشارہ ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا پہلی دفعہ. یعنی یہ پہلا موقع تھا کہ، یا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دنیا میں ان کے اوپر حشر جو ہے وہ آ گیا پہلی دفعہ. کہ ان کو پہلی دفعہ تو یہ نکالا، ان کے گھروں سے نکال کر ان کو مجبور کر دیا ہانگ کر دوسری جگہ شفٹ ہونے کے لیے. اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا حشر جو ہے وہ یا تو قیامت کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ ان کو قیامت کے دن دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نکالے گا اور ان کو جمع کرے گا میدان حشر میں. یا کچھ کا خیال ہے کہ پہلا حشر تو یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو مدینے سے نکال کھڑا کیا، ان کے اپنے گھروں سے، ان کے اپنی بستی سے. اور دوسرا حشر جو ہے یہ مدینہ سے جب اپنی بستی سے نکلے تو وہ خیبر کے مقام پر، خیبر میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی یا خیبر میں جا کر وہ آباد ہو گئے. تو پھر دوبارہ سے مطلب سن غالباً 7 ہجری ہے کہ ان کو خیبر سے بھی نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. یہ دوسرا حشر ہے. اور اس کے بعد پھر قیامت کے والے دن ایک اور حشر جو ہے وہ تو ان کے اوپر آنے والا ہی ہے. تو اس طرح سے یہ اول الحشر کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب ان کو ان کے گھروں سے نکل کر ان کو نقل مکانی پر یا ان کو جلا وطنی پر مجبور کر دیا گیا. تو یہ وہی اللہ ہے جس نے ان کو نکالا ان کے گھروں سے. ما ظننتم، نہیں تم نے گمان نہیں کیا تھا. یہ تم کون ہے؟ یہ مسلمان ہے کہ مسلمانوں، تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں گے، کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے. وظنوا، اور انہوں نے بھی خیال نہیں کیا تھا، انہم ما انہم مانعتہم، کہ بے شک وہ بچانے والے ہیں ان کے، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے. اور انہوں نے بھی کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا یا ان کے خیال میں بھی کبھی یہ نہیں آیا تھا کہ ان کے مضبوط قلعے جو ہیں وہ ان کو بچا نہیں سکیں گے. یا وہ بھی ہمیشہ یہی خیال کرتے تھے کہ ان کے مضبوط قلعے جو ہیں وہ ان کو بچا لیں گے اللہ سے. اب یہ جو ہے اس کو ایک مزید جو اس کو انفولڈ کریں اس واقعے کو، تو یہ واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ یہودی جو ہیں وہ بڑے اکڑے ہوئے اور بڑے اکھڑے ہوئے قسم کے لوگ ہیں، اکھنڈ قسم کے. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو
مطلب زیادہ طاقتور اور زیادہ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کا خام و خیال بھی یہی ہے کہ وہ ہم اللہ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، اور اللہ بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس طرح کی ان کی کچھ سوچ یا کچھ اپروچ ہے کہہ لیں۔ تو غزوہ بدر کے بعد جب انہوں نے بنو قینقاع جو ہے وہ ان کو نکال دیا، اور اس کے بعد ویسے تو مسلمانوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا ان کا، ایک پیس ٹریٹی کہہ لیں، یا ایک امن و امان کا ایک جو میمورنڈم جو سائن تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مختلف مواقع کے پر جب بھی ان کو موقع ملتا تو وہ اپنی اپنی اس اکڑ کا اظہار جو ہے مختلف انداز میں کرتے مسلمانوں سے، کہ وہ تو بنی قینقاع ہی تھے جن کو تم نے نکال دیا، اور جب ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرو گے تو پھر تمہیں لگ پتا جائے گا، یا وہ تو قریش ہی تھے کہ جو تم سے ہار کر یا تم سے شکست کر کر چلے گئے، وہ اگر ہمارا سامنے ہمارے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو گیا تو تم کو ہم بچھاڑ کر رکھ دیں گے۔ اس طرح سے وہ مختلف طرح کی ڈینگیں جو ہے وہ مارتے تھے۔ تو اب وہ مختلف طرح کی ڈینگیں مارنا، یعنی اور وہ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی طاقت میں بھی بڑے مطلب مضبوط ہیں، اور انہوں نے اپنی آبادی جہاں پر وہ رہتے تھے، جس بھی جگہ یا جس محلے میں یا جس آبادی میں، تو انہوں نے اپنے گھروں کو مضبوط بنایا ہوا تھا، قلعوں کی طرح مضبوط گھر انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر بھی وہ بڑا انحصار کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے بڑے مضبوط گھر ہیں، کوئی ان کو آ کے گرا نہیں سکتا، یا کوئی ان کے اوپر آ کر حملہ نہیں کر سکتا۔ اور صرف وہ مضبوط گھر نہیں بنائے ہوئے تھے، بلکہ ان کے باہر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں کھجور کے درخت جو ہیں وہ لگائے ہوئے تھے، جو کہ ایک حفاظتی باؤنڈری کے طور پر بھی ان کے لیے مطلب کام آتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا گمان یہی تھا کہ وہ بڑے ایک محفوظ جگہ پر ہے، طاقت میں بھی وہ کافی طاقتور ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی ان کو ان کی جگہوں سے نکال نہیں سکتا، یا وہاں سے ان کو اکھاڑ نہیں سکتا۔ تو اب ان کی اسی ان کی جو اکڑ پن ہے، یا اسی ان کی جو اکڑ ہے، جس کا وہ بار بار اظہار کرتے مسلمانوں سے، تو مسلمانوں کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں تو بیٹھ ہی جاتا ہوگا کہ یہ واقعی اتنی بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، تو ان میں کچھ تو ہوگا جو اتنا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب مسلمانوں نے اب وہاں پر جب لشکر کشی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں پر ان کا محاصرہ کیا، وہاں پر ان کا محاصرہ کیا اس پورے علاقے کا، اور اس محاصرے کے دوران ایک حملہ کرنے کے لیے یا پیش قدمی کرنے کے لیے جو درختوں کی جو ایک کہہ لے کہ باؤنڈری، یا ایک سرحد انہوں نے کہہ لے بنائی ہوئی تھی، ان میں سے کچھ جو کھجور کے درخت تھے ان کو کاٹ بھی دیا، جن کے بارے میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ کی آیات بھی آئیں گی۔ کچھ درختوں کو انہوں نے کاٹ بھی دیا یا جلا دیا، اور کچھ درخت جو اپنی جگہ پر تھے، یعنی کہ ایک رستہ بنا لیا انہوں نے کہ جہاں سے جب بھی ان کو حملہ شدت کے ساتھ اگر مسلمانوں کو کرنا پڑا تو وہ اس رستے کے ذریعے سے حملہ کر سکیں گے، کیونکہ درخت اگر نہیں ہے، لشکر کو جب حملہ کرنا ہے تو اس کو کھلی جگہ چاہیے حملہ کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے محاصرہ کر لیا ان پورے بنو نذیر قبیلے کا۔ تو اور وہ یہ محاصرہ جو ہے میرا حال ہے 4 یا 6 7 دن سے زیادہ نہیں ہے، کہ وہ جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، ان کے دل میں اس طرح سے دھاک بیٹھ گئی، یا اس طرح سے وہ مرعوب ہو گئے مسلمانوں سے، کہ وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اپنا سفید جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا، کہ اب ہم مقابلے کی ہم میں سکت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا۔ اور ہمیں احادیث سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب بھی وہ 1 مہینے کی مسافت سے اپنے دشمن کے اوپر خوف طاری ہو جاتا تھا، ان کے دشمن کے اوپر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا ایک خوف، پھر اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر کے اس میں مسلمانوں کی یہ جو لشکر کشی ہوئی، وہ اس کا خوف ان کے دلوں میں ایسا بٹھا لیا کہ 6 7 دن کے محاصرے کے بعد ہی بغیر لڑے، بغیر ہتھیار اٹھائے، بغیر مقابلہ کیے، انہوں نے مطلب سرنڈر کر دیا، اور مطلب سرنڈر کر دیا اس طرح سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے بھی پھر ان کو مطلب ان کی جان بخشی کر دی، اور ان کو سیف پیسج یہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری جانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تم یہاں سے اب نقل مکانی کر رہے ہو، اور اس کے اوپر یہ بھی ان کو اجازت دے دی کہ تم اپنا جو مال یا جو بھی تم اپنا لے جا سکتے ہو اپنے اونٹوں پر یا اپنی سواریوں پر یا جیسے بھی کر کے، وہ بھی تمہیں اجازت ہے کہ کھلی جو مرضی تم یہاں سے نکال کر لے جاؤ اپنے گھروں سے، لیکن یہاں سے اب تم بے دخل ہو جاؤ، جلا وطنی ان کو کرنے کا کہا۔ تو لہذا وہ جو یہودی قبیلہ بنو نذیر جو تھا،
وہ پھر اس موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اپنا جو بھی ساز و سامان ہے، جو بھی فرنیچر ورنیچر اور جو وہ تو لے کر جانا ہی تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے گھروں میں جو اب دوسری جگہ پر جا کر ان کو دوبارہ سے ساری آباد کاری کرنی ہے، تو اس لالچ میں وہ اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے اور ایون کے چھتوں کے جو شتیر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے کھیڑ کر اپنے ساتھ جو جو کچھ لے کر جانا چاہتے تھے وہ لے گئے، یعنی اپنی ہی بستی کو، اپنے وہی کلی جن کے اوپر وہ بڑے مضبوطی کا انحصار کرتے تھے یا گمان کرتے تھے کہ بڑے مضبوط ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اکھاڑ پھکاڑ کر اس میں سے جو کچھ وہ لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ جو یہ سارا پس منظر اس لیے بھی واضح ہو گیا کہ آگے آنے والی آیات جو ہیں وہ ہم اسی پس منظر میں واضح ہوتی جائیں گی، اور مزید کلیئر ہو کر ہم ان کو مطلب ان سے گزر بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ وہاں پر منظر نامہ ہوا، جس منظر کے تحت یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اور پھر مسلمانوں کے لیے کہ تم نے تو کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے، تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی یہودیوں نے کبھی خیال کیا تھا کہ ان کے مضبوط قلعے، یہودیوں کا خیال بھی یہ تھا کہ ان کے مضبوط قلعے ان کو بچا لیں گے اللہ سے، لیکن وہ بھی ان کا خیال بھی خام خیال ہی ثابت ہوا۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پھر آ لیا اللہ نے یا گھیر لیا اللہ تعالیٰ نے، من حیث لم یحتسبوا، جہاں سے ان سب نے گمان نہیں کیا تھا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے، وہ تو اپنے خیال میں یا اپنے گمان میں ان کا خیال تو یہ تھا کہ ان کے مضبوط قلعے ان کو بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایسی جگہوں سے یا اس طریقے سے گھیرا کہ وہ انہوں نے کبھی یعنی ان یہودیوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے بھی گھیرا جا سکتا ہے، یا ہم اس طرح سے بھی مغلوب ہو سکتے ہیں۔ اور کس طرح سے گھیرا جانا، وہ وہی ہے کہ ان کے دل میں جو مسلمانوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا۔ وہ اپنی طرف سے بڑے اکڑ میں تھے اور بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ڈینگے مارتے تھے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف ان کے دل میں بٹھایا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس طرح سے بغیر جنگ کیے ہی اپنے ہتھیار ڈال دیں گے اور مغلوب ہو جائیں گے، یا مسلمان ہمارے اوپر فتح پا لیں گے، غالب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایسے گھیرا یا اس طرح سے ان کو آ لیا کہ وہ انہوں نے کبھی اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اس نے ڈال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب، مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یخربون، وہ سب اجاڑ رہے تھے، بیوتہم بی ایدیہم، اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے، وہ سب اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، یعنی اپنے گھروں کو جو انہوں نے مضبوط بنائے ہوئے تھے انہی کے کھڑکیاں دروازے نکال کر، اب کھڑکیاں دروازے وغیرہ نکالنے ہیں یا چھتوں کے جو گارڈر یا شتیر وغیرہ نکالنے ہیں اگر، تو اس کے لیے تو وہ پورا کہہ لیں کہ ایک حساب سے مسمار کرنا ہی ہوا اپنے گھروں کو، تو وہ اپنے بنائے ہوئے قلعوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے وہ اکھاڑ رہے تھے یا اجاڑ رہے تھے، وہ عید المؤمنین، اور مسلمانوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی، یعنی مومن بھی ان کے گھروں کو برباد کرنے یا اجاڑنے میں پیش تھے، یا یہ مومنوں کی وجہ سے ہی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ ان کے گھر جو ہیں وہ اجڑ رہے ہیں۔ یا یہ کہہ لیں کہ سنیریو کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان وہاں پر ان سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جلدی کرو جلدی کرو، یہ بھی اٹھاؤ، جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو، اور اس میں پھر گھسیٹ گھسیٹ کر سامان نکالتے کہ یہ بھی لے جاؤ، لینا ہے تو یہ بھی لے جاؤ، یعنی وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا تھا۔ فَاعْتَبِرُوا، تو پس یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے، فَاعْتَبِرُوا، تم عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو، اب تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ اب یہ عبرت حاصل کرنا یا نصیحت حاصل کرنا، یہ مختلف لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جو جو اس واقعے کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مطلب کنیکٹڈ ہے، اس کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ دیکھو یہ جو اتنا اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے والا گروہ جو ہے اس کے ساتھ یہ ہو گیا معاملہ، تو کل کو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک تو خود بنو نذیر جو ہیں ان کے اپنے لوگ بھی آ سکتے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ تم کس طرح سے ڈینگے مارتے تھے اور اب تمہارا کیا حال ہو گیا، اب تمہیں اگر یہاں سے سیف ایگزٹ مل رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اب بھی جا کر اپنے نئی جگہ پر جا کر کچھ اپنے ریویو کرنا، اپنے سارے رویوں کو اور اپنے سارے کرداروں کو، اور تھوڑا سا کر لینا، تم نصیحت حاصل کرو۔ یا دوسرا ایک قبیلہ ابھی اور بھی ہے، بنی قریظہ جو ہے،
جو ابھی مدینہ میں آباد ہے، وہ بھی کیونکہ یہودی تھا اور ان کی روش بھی کچھ اسی طرح سے ملتی جلتی تھی، تو لہذا ان کے لیے بھی یہ تنبیہ کہہ لیں یا وارننگ کہہ لیں کہ ذرا تم بھی یہ واقعہ جو ہے اس سے عبرت حاصل کر لو۔ یا دوسرے قبائل جو تھے جن کے دلوں میں کوئی خلش یا کوئی مخالفت تھی مسلمانوں کی، ظاہر تھی یا نہیں تھی، ان کے لیے بھی، یا مشرکین مکہ کے لیے بھی، یا جو اس واقعے کو دیکھ کر مطلب اس کو چاہیے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے، تو سب کے لیے یہ ایک واضح عبرت کی نشانی یا عبرت کا ایک واقعہ جو ہے وہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا سب کے آگے۔ وَلَوْلَا ان کتب اللہ، اور اگر نہ لکھ دیا ہوتا اللہ نے، یا اللہ نے یہ مقرر نہ کر دیا ہوتا یا طے شدہ نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، علیہم، ان پر، ان یہودیوں پر، الجلاء، جلا وطنی، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یہودیوں کے لیے جلا وطنی جو ہے وہ طے شدہ نہ ہوتی، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یہ جلا وطن کیے جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لکھا نہ گیا ہوتا پہلے سے، تو پھر وَعَذَّبَهُمْ، تو یقیناً وہ عذاب دیتا انہیں پھر دنیا میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ ان کو ایک دفعہ سیف ایگزٹ دینا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان کے ساتھ جب معاملہ ہوگا تو وہ الگ سے بات ہے، تو اس موقع پر سیف ایگزٹ دینے کا ان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ اس طرح سے سیف ایگزٹ ان کو ریئلی میں مل بھی گیا، وگرنہ اللہ تعالیٰ تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا، جس طرح سے پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا، جس طرح کہ جنگ بدر میں مشرکین ہیں یا قریش جو ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا، یا جیسا کہ بعد میں جا کر بنو قریظہ کے ساتھ ہوا کہ ان کے تو مردوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور باقی جو ان کے جو لوگ تھے ان کو غلام بنا لیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ان کو دنیا میں یقیناً عذاب دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور پھر ان کے لیے آخرت میں عذاب جو ہے آگ کا ہے، یا آخرت میں ان کا آگ کا عذاب جو ہے وہ تو طے شدہ ہی ہے، وہ تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا ہے۔ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ شاق اللہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، وہ رسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کا یہ حال اس وجہ سے ہوا کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کے مخالف، ان کی دشمنی کی یا ان کے مخالف اقدامات کیے۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے یقیناً سخت عذاب جو ہے وہ دے گا۔ مقت ما قطعتم من لینۃ، اور جو تم نے کاٹے تھے، اور جو تم نے کاٹا کسی کھجور کے درخت سے، اب یہ لینا جو ہے ایک کھجور کا نام ہے، ایک قسم کی کھجور ہے، جو کھجور کا درخت، لینا کھجور کے درخت، لینا قسم جو ہے یا لینا نسل کی کھجور کے درخت وہاں پر تھے، بڑی کثیر تعداد میں تھے، جس میں سے کچھ کو انہوں نے کاٹ دیا یا جلا دیا اور کچھ کو باقی چھوڑ دیا، اور تاکہ وہ ایک لشکر کشی کرنے کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے اپنا راستہ جو ہے وہ اس کو صاف رکھیں، تو اس وجہ سے، اور یہ جب انہوں نے کاٹا مسلمانوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں ان کو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ان کو حاصل ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے ان درختوں کو اکھاڑنے یا کاٹنے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید وہاں پر ان کو حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مطلب الاؤڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور انہوں نے ان درختوں کو کاٹا، وگرنہ درختوں کو کاٹنا کسی جنگ کی حالت میں یا کسی بھی ایسے معاملے میں اس کی اجازت نہیں ہے جنگی قوانین کے مطابق مسلمانوں کے۔ بہرحال، لیکن یہ ایک خاص حکمت کے تحت، ایک خاص مطلب مقصد کے لیے کیا گیا، اور ایک خاص مقصد اسٹریٹجی کی جو ہے، اور ایک ریئل اسٹریٹجی جو ہے اگر اس طرح کے معاملات ہو تو اس میں کچھ رخصت جو ہے وہ مل بھی سکتی ہے۔ بہرحال، ما قطعتم من لینۃ، جو تم نے کاٹا لینا کھجور کے درختوں سے، او ترکتموہا، یا تم نے چھوڑ دیا انہیں، ان درختوں کو، قائمۃ علی اصولہا، کھڑا ان کی جڑوں پر، یا جن کو تم نے ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، یا جن کو تم نے نہیں کاٹا اور وہ ابھی تک اپنی جڑوں پر، اپنے اسی اصل جگہ پر کھڑے ہیں، فبإذن اللہ، تو یہ تو اللہ کے حکم سے تھا، یعنی تمہارا یہ کاٹنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل تھی، اور الٹیمیٹلی یا ان شارٹ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس میں شامل تھا۔
ولیجزی، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا یہ سارا کچھ، ولیجزی اللہ ولیخزی اللہ الفاسقین، تاکہ، اور یہ اس لیے تاکہ وہ رسوا کر دے الفاسقین، نافرمانوں کو، ہٹ درمی کر کے، انکار کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے اس لیے بھی واضح کر دی، ایک تو مسلمان کہ جب مسلمانوں کے اس درختوں کو کاٹا، تو اس موقع پر بھی یا اس کے بعد بھی لوگوں نے، یا خاص کر جو مشرکین تھے، یعنی منافقین تھے، انہوں نے بھی، اور یہودیوں کے کچھ لوگوں نے بھی، یا اسلام کے جو دشمن تھے ان سب نے یہ کہا کہ ایک طرف تو بھاشن دے دیا جاتا ہے کہ جنگی قوانین کے مطابق کسی درخت کو نہیں کاٹنا، اور کسی مطلب پراپرٹی وغیرہ کو نقصان نہیں پہنچانا، اس طرح کے معاملات میں، لیکن دیکھو کہ مسلمانوں نے اپنے قوانین کو خود ہی توڑ دیا، اور خود ہی جا کر دیکھو کس طرح سے درختوں کو کاٹ ڈالا، یا درختوں کو آگ لگا کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ تو یہ مختلف طرح سے یہ باتیں جو ہیں، چہ مگوئیاں جو ہیں وہ ان کی تھی، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ مسلمانوں نے یہ درختوں کو کاٹا ہے، یہ در حقیقت اللہ کے حکم سے تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق تھا، اور یہ اس لیے تھا تاکہ وہ رسوا کرے ان نافرمانوں کو، یہ یعنی کہ لشکر کشی میں، یہ بھی ایک منظر جو ہے، یہ بھی ان کے اوپر دھاک بنانے میں یا اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تھا، کہ مسلمانوں نے نہ صرف محاصرہ کیا ہوا ہے بلکہ اپنے راستے بھی تیار کر رکھے ہیں، کہ کسی بھی وقت حملہ کرنا پڑے گا تو وہ حملہ آور ہو جائیں گے، اور اس طرح سے ان کو شکست، یا اس طرح سے جنگ جو ہوگی۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کیا، تاکہ وہ رسوا ہو جائیں یہ نافرمان اور فاسق لوگ۔ میرا خیال ہے یہیں پہ رکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ بھی کافی تفصیل طلب بھی ہے، اور تھوڑا سا وقت بھی ہمارا اس میں جائے گا، تو لہٰذا ہم آج یہیں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے سبق میں ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر اس میٹر میں کوئی اضافہ یا کوئی آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی کرے۔ ہمارے والدین اور بزرگ جو اس دنیا میں حیات ہیں، اور باقی دیگر ہمارے ساتھی بھی، اور سارے مسلمان اور مومنین، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے اور صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بزرگ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سب کی آخری منزلیں جو ہیں وہ آسان فرمائے، سب کی کمیاں کچھ کوتاہیاں جو ہوتی ہیں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کی جو کوششیں تھی دنیا کی ان کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے اپنا فضل و کرم اس میں شامل کر کے ان کے لیے آئندہ کی جو زندگی ہے اس وہ آسان ترین بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔